جو ہی اس نے پیک ہوئے گفٹ کو نکالا جو دیکھنے میں معمولی سا لگ رہا تھا مگر اس کے اندر بے حد خوبصورت نگینہ ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ واو، اس نے گھڑی کو دیکھا اور خوشی سے جھلملا اٹھی۔ اور بھی گفٹ لائی ہوں، پیکنگ کھولوں گی تو دوں گی۔ اس کی خوشی دیکھ کر اس نے اسے مزید بتایا، میرے لیے سب سے بڑا تحفہ تو آپ دونوں ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے جہانگیر بھائی میرے سگے بھیا ہوں۔ وہ جہانگیر کے ساتھ آ لگی تو اس نے پیار بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ تمہارا بھیا ہی ہوں پگلی۔ دیدی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو گرنے لگے تھے۔ اچھا باپ، بس کرے مدھوبالا نہ بن جائے کرے ہر دفعہ، اس نے انہیں ٹوکا تو اس کے دیے گئے کمپلیمنٹ پہ کلکلا کر ہنسی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے وہ کمرے میں ٹہل کر کافی تک چکی تھی۔ اسے افسوس پہ غصہ آنے لگا تھا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگی۔ اس کا سرخ آلود چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ پہ رک سا گیا تھا۔ موبائل دو اپنا، اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے فرمائشی انداز میں کہا۔ کیوں؟ اس نے تفتیشی انداز میں کہا۔ کیوں سے مطلب موبائل چاہیے مجھے، اس نے ذرا بدتمیزی سے کہا۔ اوہ، مہر کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دے سکتی تو وہ تنگ آ کر بولا، جانتی ہوں سیدھا جواب دوں گی تو تم بھی سیدھا جواب دو گے۔ وہ خود ساختہ انداز میں بولی۔ خود سے ہنس کرنا بند کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، شماز بھائی سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات پہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا سانس خشک ہو کر رہ گیا۔ اب تو کون؟ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیے بولی، ان میں سے کسی سے تم بات نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بالوں پہ کنگھی کرنے لگا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس نے پوچھا مگر وہ چپ رہا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر دی۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے کیا کہا تھا میں جانتا ہوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، وہ ذرا ڈپٹ کر بولا تو اس نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ اور ہاں، کل ہم جا رہے ہیں یہاں سے، بے فکر رہو، ساتھ والا پلیٹ ہی ہے، اکیلی نہیں ہوگی تم۔ جب جی چاہے نمی بابی کی طرف آ جایا کرنا۔ اور ہاں، میں نے انہیں سمجھا دیا کہ تمہیں بابی نہ کہے، لیکن محسن کو نہیں سمجھا پایا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میرا تم سے رشتہ ہے تو تم اس کی بابی ہی ہو۔ وہ تمہیں تمہارے نام سے نہیں بلائے گا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے کو دیکھتے بنا ہی بولے جا رہا تھا، بلائے گا ہی کیوں؟ اور تم میری بات سنو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے میں انٹرسٹ نہیں۔ میری ذات پہ لگا ہر الزام مجھے صاف چاہیے، اور تم اچھے سے جانتے ہو یہ سب صرف تم کر سکتے ہو، ورنہ۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اسے تنبیہی انداز میں کہا۔ ورنہ کیا؟ وہ خوف زدہ ہوا۔ بے فکر رہو، خودکشی نہیں کروں گی، مگر تمہیں خودکشی کرنے پہ مجبور کر دوں گی، حرام کر دوں گی تمہاری زندگی، سمجھے؟ اس نے دھمکیوں میں لہجے میں کہا تو جواباً وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ حرام تو میری زندگی تم نے کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ حرام کیا کروں گی؟ وہ سانس بھر کر بولا تو وہ اپنے دل میں آئے لفظوں کو دل میں دبا کے رہ گئی۔ اگلی صبح دونوں کی محسن کے گھر میں آخری سحری تھی۔ دونوں کے پاس کچھ خاص سامان تو تھا نہیں، سو نئے فلیٹ میں شفٹ ہونے میں ان کے لیے کافی آسانی ہو گئی۔ اور محسن نے دونوں کو باہر جانے سے منع کیا، لیکن شاویز اب خود ہی اسے ان کے فلیٹ میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے اپنے کسی جاننے والے کے فلیٹ میں ٹھہرایا جہاں سامان وغیرہ پہلے ہی نہ سکتا۔ نیا فلیٹ زیادہ کشادہ تو نہیں تھا مگر بے انتہا خوبصورت تھا، مگر اسے اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ خوبصورت جگہ پہ رہنے کے لیے دل میں خوشی نہ ہو تو وہ جگہ آپ کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے نیمی بابی کو کہا ہے وہ اپنی کام والی ماسی کو بھیج دیں گی صفائی کے لیے۔ اس سے پہلے وہ شیشے پہ جمی دودھ کو صاف کرتی۔ اس نے اسے کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا۔ اس نے خاموشی سے اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے ہی لاؤنج میں موجود اوپن کچن میں موجود ہوئی۔ اس نے ایک کے بعد دوسرا دراز کھولا مگر سارے دراز خالی تھے۔ یہاں کچھ نہیں ملے گا، اس نے ذرا اونچی آواز میں اس سے کہا تو اس نے دراز بند کرنے کے فوراً بعد اس کی طرف دیکھا۔ فریش ہو جاؤ، ہم باہر چلتے ہیں، افطار باہر ہی کرتے ہیں اور پھر گھر کے لیے گروسری لے آئیں گے۔ اس نے اس کا نارمل انداز دیکھا تو ذرا پیار سے بولا۔ اب کے بھی وہ خاموش رہی اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ اس نے صوفے پہ موجود سفید چادر کو ہٹایا اور خود وہاں بیٹھا۔ اس نے پیچھے کی طرف ٹیک لگاتے ہوئے اپنا سر صوفے کی پشت کے ساتھ لگایا۔ ابھی اس نے سکون کا سانس نہیں لیا تھا۔ اس کے موبائل پہ بیل ہوئی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور پھر اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ کسی انجان نمبر سے اسے کال موصول ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے فون کان سے لگایا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھ سے بچ سکتے ہو؟ کہاں ہو تم آخر؟ یہ شماس تھا جو غصے سے بے چتاب کا رہا تھا۔ شماس بھائی وہ خوف سے ہل کر رہ گیا۔ کہاں ہو تم؟ وہ ذرا چیخ کر بولا تو اس کے برابر میں کڑی علینا نے اسے آنکھوں کے اشارے سے سارا بے عمل ظاہر کرنے سے منع کیا۔ شماس بھائی ہم ٹھیک ہیں، آپ بلا وجہ
اس نے التجائی انداز میں کہا، مگر اس کی آواز میں موجود کپکپاہٹ کو واضح طور پہ محسوس کر چکا تھا۔ کیا بلا وجہ جی چاہتا ہے تمہیں مار ڈالوں؟ وہ غصے سے اپنا ہاتھ کاٹتا رہ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے پوچھیے وہ کہاں ہے؟ علینا نے ذرا طبی آواز میں کہا۔ وہ کمرے سے باہر آ ہی رہی تھی کہ اس کی بات سن کر اس کے قدم وہی رک سے گئے۔ جو ہی اس کے کانوں میں شماس کا نام پڑا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً سے باہر آئی۔ اس سے پہلے شماز اسے کچھ کہہ پاتا اس کی طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ تو تم ان سے رابطے میں ہو؟ اس نے اسے مانی خیز نظروں سے گورتے ہوئے سوالی انداز میں پوچھا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اس نے فون ایک سائڈ پہ رکھا اور اس کے قریب آیا۔ بس کرو، اس نے تعصبی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے جب کہا کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے تب تو وہ خاصی دکھی تھی۔ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے مہر، یہ تو آج۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ بھی بولنے سے منع کیا۔ بس بہت ہو گیا، آپ سب ملے ہوئے ہیں، آپ سے تو وہ بات کر سکتے ہیں مگر مجھ سے نہیں، وہ خود ساختہ انداز میں بولے۔ میرا انہوں نے ایک بار بھی پوچھا نہیں ہوگا، ہے نا؟ وہ اس کی خود سے ہنس کی گئی بات اسے تقریباً عاجز آ چکا تھا۔ مہر، ایسا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ تم تسلی سے بیٹھو تو میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ اس نے صوفے پہ اسے اشارتاً بیٹھنے کے لیے کہا، مگر وہ وہی بدستور حالت میں کھڑی رہی۔ تو تم مجھ سے بات ہی نہ کرو، کم از کم اس نکاحی کی لاج رکھ لی ہوتی تم نے۔ جو میرا تم سے ہو چکا ہے، اب جو میرے نہیں وہ تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غصے سے جذبات کی روح میں بہہ کر بہت کچھ بول گئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے تو حیران رہ گیا۔ اس کے لیے کیا اس نکاح کی واقعی اہمیت ہے؟ اس نے سرتاپا اسے خوب غور سے دیکھ کر یقین کرنا چاہا کہ کیا واقعی یہ وہ مہر ہے جسے وہ جانتا تھا۔ مہر چھوڑو یہ سب، ہمیں دیر ہو رہی ہے، افطار میں کچھ ہی ٹائم باقی ہے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا جس پہ بار بار بیل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے سائلنٹ موڈ پہ لگا تھا۔ مہر نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اس کے فون پہ آنے والی کال کو ریسیو کیا۔ اس سے پہلے وہ شماس کو بولا، مہر نے اس سے بات کی۔ کون ہے آپ اور کیوں بلا وجہ کال پہ کال کیے جا رہے ہیں؟ وہ ذرا بدتمیزی سے بولی تو شماس ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے فوراً سے کال کو اسپیکر پہ ڈالا۔ مہر، اس نے اسے ذرا پیار سے پکارا، کہاں ہو تم لوگ؟ جہاں کہیں بھی ہو، آپ سے مطلب، اور پلیز آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور پلیز اب کے بعد فون مت کیجیے گا۔ اس نے اتنا کہا اور فون پٹخ دیا۔ اس کا زبردست ری ایکشن دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اب کے بعد ان کا فون تمہارے نمبر پہ آیا تو تمہارا فون توڑ دوں گی میں۔ اس نے غصے سے فون اس کے ہاتھ میں رکھا اور تنبیہی انداز میں بولی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ ساکت رہ گیا۔ اسے تو لگا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں، لیکن یہ کیا، سارے کا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب کہ اس نے سکون کا سانس لیا۔ چلے، اس نے خود کو نارمل کیا اور اپنے کھلے بالوں کو کیچر لگاتے ہوئے اس سے بولی۔ ہاں، اس نے اپنی آنکھیں جھپکائی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے چاہا کہ اس سے بات کرے مگر اس کا خراب موڈ دیکھ کر وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ وقت ہی باقی تھا۔ دونوں گھر سے نکلے، رکشا لیا اور شہر کے اچھے ہوٹل میں افطار کے لیے پہنچے۔ پورا راستہ وہ سے بات کرنے سے قاصر تھی۔ دونوں نے پاس ہی موجود کسی کریانے کی دکان سے گھر کے لیے گروسری خریدی۔ کچھ اور چاہیے ہو تو بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ آخر اس نے اسے بات کرنے کی جسارت کر ہی ڈالی۔ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے دونوں آپس میں بحث و تکرار میں مغروق تھے۔ نہیں چاہیے، چلو۔ اس کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ اس نے گروسری کا شاپر کریانے کی دکان پہ رکھوایا اور اسے واپسی پہ لینے آنے کے لیے کہا۔ اب کہاں جانا ہے؟ اس نے اسے کریانے والے کے پاس سامان رکھواتے دیکھا تو سوالیہ بولی، کچھ کپڑے خرید لیتی اگر تو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہی سوالی انداز میں پوچھا۔ کہا نا کچھ نہیں چاہیے، دوبارہ سے اسی لہجے میں جواب دیا گیا تھا۔ مہر، کوئی ڈھنگ کا کپڑا تو ہے نہیں ہم دونوں کے پاس، نیوی باغی اور ہم سے بھیجے ہوئے کپڑے آخر کب تک چلائیں گے؟ اس نے پرزور لہجے میں اسے سمجھانا چاہا۔ جب اپنی ہی بات تم نے منوانی ہوتی ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ وہ چھوئی۔ اس کی بات پہ اس نے نیم انداز میں اسے مسکرا کر دیکھا۔ تو پھر بحث اس کی بات پہ اس نے نیم انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ تو پھر بحث کیوں کرتی ہوں؟ اس کی طبی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا جانے والی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں، کھل کر ہنس کیوں نہیں لیتے؟ وہ ہنستے ہنستے ایک دم سنجیدہ ہو۔ کوئی بات نہیں شاویز، نہیں محمود، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، کچھ دنوں کی ہی بات ہے، پھر تو تمہیں رونا ہی رونا ہوگا۔ وہ قدر وسوخ سے بولی۔
اس کی بات سن کر وہ جلد ہو کر رہ گیا۔ اس نے چپتانی اور رکشے والے کو روکتے ہوئے مارکیٹ کے لیے کہا۔ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھی اور اس کی طرف گنا کی اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ اسے تکرار کرے، کوئی بات کرے، مگر نہیں، شاید وہ اسے بحث کر کر کے تنگ آ چکا تھا، اور اب اس نے اس کے لیے جو پیشن گوئی کی تھی یہ کچھ دنوں کی ہی بات ہے، پھر تو تمہیں رونا ہی رونا ہوگا۔ اسے سن کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آئی ایم سوری شاویز، اب کہ اسے اپنے کہے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، مطلب تو صاف اور واضح تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کہہ جاتے ہیں جو ہماری عادت اور طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کی زندگی کو کوئی سوالیہ نشان بنا دے۔ وہ فون کاٹتے ہوئے بولی اور آنکھیں بھر آئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ رکشا مارکیٹ کے سامنے رکا، وہ رکشے سے اترا اور کرایہ دینے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوا جو مارٹ کو گہری آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ بغور دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ وہ رکشے سے اتری، وہ آگے بڑھا تو اس کے پیچھے پیچھے بولی، یہاں سے شاپنگ کریں گے ہم۔ وہ اس کے برابر چلتے ہوئے سوالیہ بولی۔ وہ چپ رہا۔ شاویز، اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ یہاں تو ہر چیز مہنگی ہوگی۔ اب کہ وہ پھر چپ رہا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ اس کا ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پہ تھا۔ اس کے ہاتھ پہ گھڑی کو نہ پا کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اسے کچھ پوچھ پاتی، اس نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس کی گرفت میں اس کی کلائی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کی کلائی سے ہٹایا۔ دونوں مارٹ میں داخل ہوئے اور بوتی کی شاپ پہ موجود ہوئے۔ راکھی کی رسم بہت اچھے سے سر انجام دینے کے بعد دونوں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی جہانگیر کی طرف سے اس کے لیے رومانوی انداز میں پھولوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنی پینٹ کی جیب سے چین نکالتے ہوئے اسے اشارتاً چہرہ پلٹ کر کھڑا ہونے کا کہا۔ وہ اپنا منہ آئینے کی جانب پلٹ کر کھڑی ہوئی تو اس نے بے انتہا چاہت سے اس کے سیاہ بالوں کو آگے کی طرف کیا اور ڈائمنڈ کی چین کو اس کے گلے کے گرد باندھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے اس کی چاہت کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ کاش یہ لمحہ یہی رک جائے اور میری زندگی تمام ہو جائے۔ اس نے آئینے پہ نگاہ ڈالی اور اس کے خوبصورت روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے ہمارا لوٹ لہجے میں بولا، آپ کی زندگی اب مجھ سے وابستہ ہے جانی، لمحوں کا کیا ہے، زندگی رہی تو ایسے اور لمحات آئیں گے۔ وہ ذرا لجائی سے مسکراتے ہوئے بولی تو وہ زیر لب مسکرایا، جی چاہتا ہے اس لمحے کو قید کر لیں۔ تم نہیں جانتے کہ اتنے دن تمہارے بنا رہنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے بازو سے اس کے گرد حلقہ بنایا اور اس کے سر کو چوما۔ تو سیلفی لے لیجیے نا۔ اس نے آئینے میں اسے دیکھا اور شرارتی انداز میں بولی، وہ گڈ آئیڈیا۔ اس نے فوراً سے موبائل نکالا اور آئینے کے سامنے سے اس کی اور اپنی تصویر لیتے ہوئے خوشی سے کلکلایا، جانی آپ ٹھیک کہتے تھے، محبت بھیک نہیں، محبت دعا ہے۔ اگر بھیک ہوتی تو شاید آج مجھے میری مانگی گئی دعاؤں کا صلہ نہ ملتا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ اللہ وہی دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر سے بھی بہترین ہوتا ہے۔ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے اس سے بولی، تم بہت معصوم ہو جنت۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تو وہ لجائی سے نگاہیں جھکا کر رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو رخساروں سے پکڑا اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم مل گئی، بہت خوش ہوں کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے میرے جیسے احساس پیدا ہونے لگا ہے۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ مجھ سے دور رہنے سے میری اہمیت اتنی ہو جائے گی تو قسم سے پاکستان 1-2 ہفتے اور رہنے دیتا۔ وہ کہا لگا کر شرارتی انداز میں ہنسا۔ ہاں تو اب مسئلہ کیا ہے، اب بھیج دے۔ اس نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا، نہ اب تو خود سے دور کبھی بھی نہیں بھیجوں گا، نو اینڈ نیور۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اور قریب کیا۔ اس کی سانسوں کی بے ترتیبی وہ بہت اچھے سے محسوس کر چکا تھا۔ اس نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلایا اور اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لیے ہوئے مسکرایا۔ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی چاہیے ہو تو بلا جھجک کہنا، اوکے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، مجھے آپ مل گئی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ تشکریہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اس کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، لیکن اس نے پھر بھی اس کے لیے ایک الگ گھر کا بندوبست کیا، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے تمام ضروری چیزوں کا بندوبست کیا۔ اس نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی
जो जग के तकन से चूर होकर सो रहा था। उसने शॉपिंग बैग में रखे गए कपड़ों की तरफ देखा और फिर उनमें से कपड़े निकालते हुए प्राइस टैग को देखने लगी। इतने महंगे कपड़े। वो अपने होंठ काट कर खुद से बोली, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपने जहन पे जोर डालकर खुद से सवाल ये बोली। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि वॉल क्लॉक में अलार्म बजा। शहरी के 2 बज रहे थे। वो उसके पास से उठी, कपड़ों को समेटा और अपने बाल बांधते हुए किचन में आई। अब वो सोच रही थी कि वो शहरी के लिए क्या बनाए। उसने चाय के लिए पानी चूल्हे पे रखा और चूल्हा ऑन किया। अभी वो ये सब सोच रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। इस वक्त कौन आया होगा। वो एवरीडे कपों में डालते डालते रुकी। दरवाजे पे घंटी दोबारा बजी। वो भागी किचन से कमरे में आई। उठो, उसने उसे हाथ लगाना चाहा मगर हाथ लगाते लगाते रुक गई। शावेज उठो, उसने उसे मुकर्रब पुकारा मगर वो बदस्तूर सोया रहा। दरवाजे पे बेल ने जोर पकड़ा तो उसने पास पड़े मेज पे से पानी का बड़ा गिलास उठाकर उसके ऊपर उंडेल दिया। उसे जैसे करंट लगा। वो तेजी से उठ बैठा। उसने अपनी शर्ट पे गिरे पानी को अपने हाथों से झाड़ा मगर उसकी कमीज पानी से खूब अच्छे से तर हो चुकी थी। क्या है ये, तुम ठीक तो हो। वो अपने तर होते बालों पे हाथ फेरते हुए उसे बगौर देख कर बोला, मैं ठीक हूँ और तुम प्लीज जाग जाओ, खुदा के लिए दरवाजे पे कोई है। वो जरा सहम कर बोली, तो देख आती, मुझे क्यों जगाया, पहले ही बहुत थका हूँ। वो जरा उकताते हुए बोला तो उसने उसे खूब आंखें दिखाई। तुम्हारी इत्तला के लिए अरस है, शहरी का वक्त हो रहा है। अभी वो उससे उलझ ही रही थी कि दरवाजे पे दोबारा दस्तक हुई। चारों नाचारों बेड पर से उठा और लाउंज से होता हुआ दरवाजे तक आया। कौन, उसने जरा हिस्तगी से पूछा। यार क्या हो गया है मुझसे, वो जरा ऊंचा बोला। उसने एक ही झटके में दरवाजा खोला। उसने उसकी हालत देखी तो मानी ही अंदाज में मुस्कुराया। उसकी कमीज पानी से तर थी जिसे उसका जिस्म साफ नजर आ रहा था। मुहसिन अंदर आया और अपने हाथ में पकड़ा ट्रे मेज पे रखते हुए सोफे पे बैठा। लगता है तुम दोनों का रोमांस शुरू हो गया है। वो उसे आंख मार कर बोला, लगता है इसीलिए भाभी अलग तरफ की फरमाइश कर रही थी। उसकी तरफ से एक और शगुफा छोड़ा गया। चुप कर, उसने जरा जोर देकर कहा। मेहर कमरे से बाहर आई और उन दोनों की किसियानी हंसी देखकर मानी हेज निगाहों से घूरने लगी। कल कहाँ थे शाम में, मैं और नीम अवतार लेकर आए थे। हाँ, वो हमने बाहर ही अवतार की और घर के लिए कुछ सामान भी खरीदना था। शावेज उसके बराबर में आकर बैठा। भाभी इसे टावल ला दीजिए, ये अपने बाल को खुश करे। शरारत उसके लहजे में साफ झलक रही थी। उसका उसे भाभी कहना ही था कि मेहर का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। उसने गुस्से से उसे देखा और फिर कमरे में तौलिया लेने चली गई। शावेज ने उसे शिकायत की नजरों से देखकर चुप कर दी। भाभी है तो भाभी ही कहूँगा, समझे। वो बाहर आई और उसे तौलिया देते हुए वापस किचन की तरफ बोली। मुहसिन दोनों को गहरे अंदाज में देख रहा था। वो किचन में जाते जाते वापस मुड़ी। आपने खामखा तकल्लुफ किया, नेक्स्ट तकल्लुफ ना कीजिएगा, हम मैनेज कर लेंगे। उसने इतना कहा और किचन में चली गई। मुहसिन ने कदरे गहरी आंखें खोलकर शावेज को देखा। वाह, वो हैरान हुआ, ऐसा भी क्या हुआ कि तुम दोनों हम हो गए। वो किसियानी हंसी हंसा। बकवास ना करो तुम, वो हंसा। अच्छा मैं चलता हूँ, इससे पहले भाभी मुझे सामने से यहाँ जाने को बोल दे। वो अपनी जगह से उठा और वहाँ से निकल गया। चंद लम्हे के लिए वो भी मुहसिन की रही गई बात को सोचने में मगन हो गई। वो चला गया हो तो आ जाओ तुम, अब हेल्प करवाओ मेरी। उसे दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने उसे किचन से ही आवाज़ लगाई। वो अपने ख्याल से निकला और मुहसिन की लाई हुई ट्रे को उठाकर किचन में आया। जो ही उसने रुमाल हटाया तो हलवा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने ट्रे सलेब पे रखा और एक में रख के चम्मच को उठाते हुए हलवे को चखा। उसकी आंखें पानी से भर गई। उसने चाय के कपों को ट्रे में बेतरतीब रखा और उसकी तरफ देखकर चौंकी। क्या हुआ? उसकी आंखों से आंसू बारिश की सूरत बहने लगे थे। शावेज क्या हुआ? तुम ठीक हो? मत कहो, मैंने मीठे ब्रेड बनाए हैं, इसके अलावा और कुछ खाना है तो बताओ। उसकी खुद साख्ता बात पे रोते रोते हंस दिया। क्या हो गया है तुम्हें? वो सर पकड़ कर रह गई। उसने दूसरा चम्मच लिया और खुद भी हलवा चखा। इतना अच्छा तो बना है, इसमें भी नहरें, कम से कम मेरे मीठे ब्रेड से तो अच्छा है। वो भी हलवे की तारीफ किए बिना न रह सकी। कद्दू का हलवा है ये। उसकी जुबान से मुश्किल से ही अदा हुआ था। अब कि उसकी समझ में आने लगा था कि वो क्यों रो रहा है। ताई जी की याद आ रही है। उसने सवाल किया तो मजीद रो दिया। मैं सीख लूंगी निमी भाभी से, ये बना दिया करूंगी तुम्हें, तुम रो नहीं। उसका दिल भराया। उसकी बात सुनकर उसने फौरन से अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराया। अच्छा बस करो, अब सहरी कर लो। उसने सलीब से चीजें उठाकर किचन में ही पड़े डाइनिंग टेबल पे लगाई। दोनों ने मिलकर सहरी की। ऐसा गुमान होता था कि दोनों के बीच में हायल आपसी चपकलिश दूर हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं था। सहरी के बाद वो सुबह सवेरे ही उसे सोता छोड़कर काम के लिए निकल गया था।
اس نے ایک صفحے پہ اس کے لیے ضروری نوٹ لکھا، شام میں آ جاؤں گا، کھانا لیتے آؤں گا، تم صرف روح افزا بنا کر رکھنا، تمہاری پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو اسے تکیے کے قریب اس کے ہاتھ سے لکھا نوٹ دکھائی دیا۔ اس نے نوٹ کو پڑھا تو فوراً اٹھی، اس نے اپنے بکھرے بالوں کو باندھا اور ہاتھ منہ دھو کر قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گئی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کو بار بار پڑھنے لگی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان الفاظ پہ کوئی اسے روک رہا ہے اور کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس نے تفہیمی انداز میں قرآن پاک کو بند کیا اور اپنے ماتھے سے لگا کر ہونٹوں سے بوسہ دے کر اونچی شیل پہ رکھ دیا۔ ظہر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک طرح سے اوڑھا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ دوسری طرف وہ مسجد میں نماز ظہر ادا کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اسے 1 گھنٹے کے لیے آرام کا وقت ملا تو مسجد کے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ گیا جو قرآن و حدیث کی مدد سے درس دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت سورہ نور آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بولی بالی مسلمان عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے اور ان کو زبردست عذاب ہوگا۔ اس سے پہلے وہ اس آیت نمبر کی تفسیر سن پاتا اس کا دل باری ہونے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے بمشکل ہی ہل پایا تھا۔ عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہاں تو اس صنف نازک کے ساتھ زیادتی کر گزرو گے لیکن روز قیامت اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ عورت تو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اسے سیدھا رکھو گے، پیار محبت سے رکھو گے تو یہ اتنا ہی پیار اور محبت آپ کو بدلے میں دے گی۔ وہ کہے جا رہے تھے اور وہ ان کے لفظ اپنے سینے میں اتارتا ہوا ابو جل قدموں سے مسجد کے مرکزی دروازے سے ہاتھ تکا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب اسی کے لیے ہی اللہ کی طرف سے فرمان ہو۔ مولانا پھر سے بولے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم بیوی کے وہ حقوق نہیں دے پاتے جس کی وہ حقدار ہے۔ خود تو عیاشی کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنا کیا درا اس مظلوم پہ ڈال کر بڑے آرام سے چلتے بنتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی بدچلن وغیرہ وغیرہ۔ ابھی کل کا ہی واقعہ لیجئے، ایک عورت میرے پاس مسئلہ لے کر آئی کہ اس کا شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ غلط ہے۔ اس نے جب اپنے گھر والوں سے اس کی شکایت کی تو اس نے بڑی صفائی سے سارا ملبہ ہی اپنی بیوی پہ ڈال دیا۔ ان کی بات سن کر تمام حاضرین نے افسوس کا اظہار کیا۔ وہ مسجد کے حال میں نصب ستون کے ساتھ ٹیک لگائے، زمین میں اداسی سے بیٹھا ان کا مائک میں سنائی دینے والا بیان سن رہا تھا۔ مہر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ کب آئے گا اسے کچھ پتا نہیں تھا، نہ تو اس کے پاس فون تھا اور نہ ہی گھر میں پیٹی سیل لگا تھا۔ تنہائی اسے کاٹ کانے کو دوڑ رہی تھی۔ دن ڈلنے سے پہلے ہی وہ گھر موجود ہوا۔ دروازے پہ پہلی دستک ہی ہوئی تھی تو اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں، وہ جو منہ لٹکائے تکہارا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کا رد عمل دیکھ کر اس کے چہرے میں مدھم سی مسکراہٹ دوڑی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ اندر آیا اور اپنا بیگ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے واش بیسن کے پاس جا کر اپنا ہاتھ منہ دھونے لگا۔ نہیں، میں کیوں کروں گی تمہارا انتظار؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ اس نے منہ دھویا اور واش بیسن کے سامنے لگے شیشے پہ اپنا عکس دیکھ کر مسکرایا۔ کم از کم ٹائم کا خیال تو رکھ لیتے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہاں اکیلی ہوں میں؟ اب کہ اس کی آواز براسی گئی اس نے فوراً سے منہ پلٹا، آئی ایم سوری، بس یہ مہینہ عید پہ انشاءاللہ تمہیں لاہور لے جاؤں گا۔ اس نے اسے امید کے ساتھ یقین دلایا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے الجھ کر اسے دیکھا، اس نے اس سے کیا کہا اور اس نے کیا جواب دیا؟ اس کا الجھنا تو بنتا ہی تھا۔ اس نے اسٹینڈ پر سے لٹکا ہوا تولیہ اس کے ہاتھ میں دیا۔